السلام علیکم ویورز. آج ہم بات کریں گے آ، بامقصد اور بے مقصد تعلیم کے اوپر، تعلیمی شعور کے اوپر. اور اس کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور موقع بھی ہمیں ایک بار ہی ملتا ہے. مواقع ان کو ملتے ہیں جو کہ مواقع تلاش کرتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، کچھ آگے بڑھنے کے لیے. جیسے ہمیں زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، ایسے ہی ہمیں موقع بھی جو ایک بار ملتا ہے بار بار نہیں ملتا. جب آپ کسی کام کو کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھتے ہیں، مینٹلی اس کے لیے پریپیئر کیا ہوتا ہے آپ نے، تو آپ کو وہ موقع مل جاتا ہے اور آپ اس چانس کو اویل کر لیتے ہیں اور آپ کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں. ہمیشہ وہ انسان جو کہ اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ کر کے بیٹھا رہتا ہے، خود اپنے گرد ایک خسار باندھ کے بیٹھا رہتا ہے اور اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، وہ کبھی بھی زندگی کے اندر سے موقع کو تلاش نہیں کر پاتا. وہ ہر بات پہ، ہر ناکامی پہ خود کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور خود کو ہی وہ بلیم کرتا ہے اور اس طرح سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے دوسروں سے. آپ کامیاب لوگوں کی لسٹ کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے زندگی سے موقعوں سے فائدہ اٹھایا ہے. ایک ان کو بزنس کے اندر ایک جمپ لگا اور وہ کہاں سے کہاں بن گئے. ایک جاب کے اندر ان کو موقع ملا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو تعلیم جو ہے اس کا بنیادی مقصد ہے شعور پیدا کرنا. اگر ایک تعلیم آپ کے اندر شعور پیدا نہیں کر رہی، آپ کے ماضی اور حال کو کنیکٹ کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر پیدا نہیں کر رہی، آپ کے اندر فہم و فراست پیدا نہیں کر رہی، تو وہ بے مقصد تعلیم ہے. اور اس کا ہم آغاز بچوں کے بہت بگننگ سے کر دیتے ہیں. ہم موبائل میں ہی میٹریکولیشن تک ہی بچوں کو ایک ڈیسٹینیشن دے دیتے ہیں کہ تم نے سائنس پڑھنی ہے کہ آرٹس پڑھنی ہے. وہ ہم خود اس کو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا رجحان جو ہے وہ ہم دیکھتے نہیں اس کا رجحان کدھر ہے. فارن کنٹریز کے اندر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کا رجحان کدھر ہے. بہت پریپ لیول کے اوپر سے جا کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کن ٹوائز کے ساتھ یہ کھیلتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے. وہ ان کو ایک موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرف لے کے چلنے کے لیے، کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے. کیونکہ ہمارے یہاں پر کیریئر کی کاؤنسلنگ ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں پر کیریئر کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے یا کیریئر ڈائمنشن دینے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے ہمارے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں، یا تائی چاچے مامے بابے ہوتے ہیں، یا ہمارے کزنز ہو جن سے ہم انسپریشنل ہو کر تو یہ ساری کام کرتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں کا بیٹا انجینئر ہے، فلاں کا بینکر ہے، تو تم نے بھی یہی بننا ہے. اب اس بندے کا رجحان جو ہے اس طرف نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ کیسے اس میں رزلٹ دے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے مقصد تعلیم چلنی شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنی زندگی کے اندر، وہ ٹین ایج کے اندر ہلا گلا موج مستی میں وہ اپنے سارا ٹائم ضائع کر دیتا ہے، اور جب وہ اب اس کے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بی ایس سی میں نے کی تو مجھے جاب کی ضرورت پڑ گئی، میں نے جاب کر لی. میں نے جاب کر لی، اس کے بعد جب میں نے جاب کر لی تو مجھے بے شمار مواقع ملے کہ میں آگے چل سکتا تھا، لیکن میری کوالیفیکیشن ایم ایس سی ریکوائرڈ تھی، میں ایم ایس سی نہیں کر سکا. میں جیسے ہی جاب کے اندر چلا گیا میں رک گیا، میرے ہاتھ میں پیسہ آنا شروع ہو گیا، میری ضروریات بن گئیں، گھر کی ضروریات بڑھ گئیں، لائبلٹیز میرے اوپر آ گئی، میں نے جاب چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور اسٹڈی جو ہے وہ مکمل ٹائم چاہتی تھی، لہٰذا میں نہیں کر سکا. تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو اس ریگریٹ کے اندر رکھتا ہے کہ جی کاش کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا، کاش کہ میں اس وقت یہ کام کر لیتا تو آج مجھے یہ ہوتا یہ ہوتا. یہ جو کاش ہے نا، یہ جو موقع ضائع کر دیا گیا. اس کے پاس موقع تھا، وہ تھوڑی سی اسٹرگل کر کے اور تھوڑی برداشت کر لیتا، اپنی جو حالات ہیں ان کے ساتھ اور تھوڑا سا وہ لڑ لیتا تو وہ ایم ایس سی کر لیتا، تو اس کے پاس آگے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہو جانی تھی. یہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے. زندگی ایک بار ملتی ہے جی، اور موقع بھی بار بار نہیں ملتا. مواقع ان کو ملتے ہیں جو مواقع تلاش کرتے ہیں. جو لوزر ہوتے ہیں وہ ونس اے لوزر آلویز لوزر. ایک بندہ جب اپنے آپ کو ناکام سمجھ لیتا ہے تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں ناکام ہی ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ گلاسز لگا لیے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ناکامی کی راہ دکھا رہے ہوتے ہیں. چلنے سے پہلے گرنے کا سوچیں گے تو آپ گریں گے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں، آئی ہیو ٹو گو، آئی ہیو ٹو اچیو دی ڈیسٹینیشن، تو پھر آپ کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس جگہ پہ چل پڑتے ہیں، پھر آپ کے لیے بہت ایزی وے نکل آتا ہے. تو تعلیم با مقصد ہونی چاہیے، بے مقصد تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تعلیم شعور کے لیے ہونی چاہیے. دیکھیں رات کی سیاہی جب محیب سیاہی ہوتی ہے نا، اور صبح کا اجالا اب آنے کے انتظار میں ہوتا ہے، تو اس وقت قدرت کی طرف سے ایک پیغام آ رہا ہوتا ہے، خاموش پیغام آ رہا ہوتا ہے، سائلنٹ میسج ہوتا ہے. کیا؟ کہ ایک روز و شب گزر گیا، ایک دن اور رات کا اختتام ہو گیا، اب نیا روز اور نیا شب ہے، اب نیا دن ہے اور نئی رات ہوگی اس کی.
کل کا موقع جو تم نے لوز کر دیا وہ گیا. آج جو موقع تمہیں ملے گا اس کو تلاش کرو. آج زندگی تمہارے لیے، آج یہ دن تمہارے لیے ایک نیا موقع لے کر آیا ہے، ایک نئی اپرچونٹی لے کر آیا ہے. اویل دیٹ اپرچونٹی. اس کو اپرچونٹی کو اویل کرو اور اپنی زندگی کو کسی مقصد کی طرف لے کے چلو. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ساری زندگی پچھتاووں کے اندر، ریگریٹس کے اندر آپ رہتے ہیں کہ کاش، مگر، اگر یہ وہ ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا، اور اینڈ پہ آپ تقدیر کو جو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے نصیب میں یہ نہیں تھا، میرے نصیب میں وہ نہیں تھا، میرے باپ نے مجھے یہ نہیں کروایا، میری ماں نے مجھے یہ نہیں کروایا، میرے بھائی نے مجھے یہ نہیں کرنے دیا، فلاں نے یہ نہیں کرنے دیا. اور بامقصد تعلیم کیا ہوتی ہے کہ آپ بچے کا جو ایک رجحان ہوتا ہے، تعلیمی رجحان، اس کو دیکھیں کہ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ ایبلٹی ہے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، اس کو موٹیویٹ کریں، سپورٹ کریں، اس کے کیریئر کاؤنسلنگ کروائیں. ٹھیک ہے. ہم صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے، جبکہ سائیکو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، جو آپ کی سائیکو تھراپی کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بھی، ان کا کام بھی، وہ بھی بیماری ہی ہے. ایک بات آپ کے دماغ میں جب اٹک گئی ہے اور نکل نہیں پا رہی ہے تو آپ بیمار ہیں. ایک چیز کے اوپر آ کے آپ کو بار بار غصہ آ رہا ہے، بار بار آپ کے اندر پینک ہو رہے ہیں، تو آپ بیمار ہیں. ایک لائن لگا کر اس لائن کو آپ کراس نہیں کر سکتے تو آپ بیمار ہیں. یہ مینٹلی بیماری ہیں، آپ کی دماغی بیماری ہیں. آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، آپ کو ڈسکشن کی ضرورت ہے، آپ کو سیٹنگز کی ضرورت ہے. آپ اپنے والد کے ساتھ سیٹنگ کریں، اس کے ساتھ اپنے کاؤنسلنگ کروائیں اور اسے بیٹھیں، بتائیں اس کو اپنے پرابلمس. ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ کو سمجھا دے، وہ آپ کو بتا دے اور آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے. کرنا آپ نے ہے جی، کام آپ نے کرنا ہے. پش اپ آپ کو ملنا ہے. دیوار پہ چڑھنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ نہیں پڑ رہے، آپ اوپر نہیں پہنچ پا رہے، نیچے سے آپ کو پیچھے بیک سے پش کر دے گا، آپ کا ہاتھ اوپر پہنچ جاتا ہے، آپ دیوار پہ چڑھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہمیں پش اپ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم کسی کو پازیٹیولی پش اپ دیتے ہیں کہ یو کین ڈو دیٹ تھنگ، تو اس کے اندر ایک انسپریشن آتی ہے، ایک ول ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ اس کو اٹین کر لیتا ہے. تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تعلیم یافتہ ہونا بہت اچھا ہے. ڈگری ہولڈر ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ تعلیم کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ علم کیا ہے؟ جان لینا. تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم تعلم کے ساتھ ہے. جب آپ معلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنے معلم کے ساتھ تابع ہو جاتے ہیں اس کے، تو آپ تعلیم کے ساتھ تابع ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ کوپ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. قرآن بھی سیکھنے کے لیے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی سیکھنے کے لیے ہے، اور تمام چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہیں. ایون کہ ایک سائل بھی کہا کہ آپ کے پاس آتا ہے نا تو آپ کو کچھ دینے کے لیے آتا ہے، آپ سے لینے کے لیے نہیں آتا. وہ آپ کو یہ دینے کے لیے آ رہا تھا پیغام، سائلنٹ میسج. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ پہ تم ہو سکتے تھے اور یہ تمہاری جگہ پہ گاڑی میں ہو سکتا تھا، تو دو اس کو، اس کا حق ہے تمہارے مال میں. لیکن پرابلم از دس کہ ہم ہمیشہ دنیا کی باتوں میں جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. بس لوگوں کی باتوں کو جانتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور اپنی جو ترقی کے سفر کو روک دیتے ہیں. ونس اگر آپ نے کام ہو گیا تو کیا ہوا، اور دوبارہ کوشش کیجیے، پھر سے آ جائیے اس چیز کو. تعلیم ہمیں شعور سکھاتی ہے اور یہ گھر سے آغاز ہوتا ہے. ایک بچے کو آپ بڑے اچھے اسکول میں، بڑے اچھے کالج یونیورسٹی میں پڑھا دیتے ہیں، وہاں پر بیٹھا دیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کا ماحول بڑا کنزرو سا ہوتا ہے. کالج یونیورسٹی میں وہ وہاں پر کو ایجوکیشن کے اندر وہاں پر اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے، اور گھر کا ماحول اس سے بالکل ریورس ہوتا ہے. 5 6 7 گھنٹے ایک بچہ یا بچی کالج یونیورسٹی میں گزارتا ہے اور وہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے بالکل ایک اور طرح کی فینٹیسی دنیا ہوتی ہے. جب وہ گھر واپس آتی ہے بچی یا بچہ، تو وہاں کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہاں پر وہ سوچ وہ چلتی نہیں ہے. اب وہ اپنی کالج یونیورسٹی کے ماحول کو گھر میں اپلائی نہیں کر سکتا، اور گھر والے ماحول کو لے کر کالج یونیورسٹی میں بھی جا کے نہیں چل سکتا. دونوں چیزیں اس کے لیے بڑی پرابلم کریٹو ہو جاتی ہیں، اور وہ درمیان میں سٹک ہو جاتا ہے، کھچڑی پک جاتی ہے، زگ زیگ. وہاں پر اس سے ہمیشہ غلط فیصلے ہوں گے، باغیانہ سوچ آئے گی، ریبیلین سوچ بن جاتی ہے. توڑ دے سارے اتحاد کو، توڑ دے ساری حدود کو، سب کچھ ختم کر دو، تو وہ اس سے نکل جاتا ہے. تو یہی اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی سی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ سیٹنگز کریں، ان کی نظر رکھیں، ان کو دیکھیں، بھالیں، بات کریں، ان کو شعور سکھائیں، تو ان کو جب اچھے برے کا شعور پیدا ہو جائے گا ان کے اندر، تو پھر وہ خود ایک اچھے جو ہے وہ اپنے زندگی کو گزارنے والے انسان بن جائیں گے، اپنی راہ کا تعین کر لیں گے.
زندگی میں دیکھ لیں جتنے کامیاب لوگ ہیں جو بزنس مین بننا چاہتا ہے تو وہ بزنس کیسے بنتا ہے. اس کو ایک موقع ملا, اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا اور وہ کلک کر گیا. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعلیم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جاب ہی کرنی ہے. تعلیم یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کو اپناؤ. تو اگر آپ ایک تعلیم حاصل کر کے ایک بندے کے باپ کی چھوٹے سا پرچون کی دکان ہے, وہ تعلیم یافتہ ہو کر اس دکان کا بہت بڑا سپر سٹور بنا لے, تو یہ ہے شعور اس کا, یہ ہے تعلیم اس کی. اس کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پیسہ ماں باپ کا بے انتہا لگوا کر بعد میں وہ جناب کسی جگہ پر پرائیویٹ میں وہ جاب کر لیتا ہے اور 6 ماہ, سال, 2 سال, 3 سال کے بعد جاب ختم ہو گئی, پھر نئی جاب, پھر سرچنگ, پھر زیرو. وائی ناٹ؟ بزنس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے آپ؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ بہتر طور پہ کاروبار کر سکیں گے, اچھے طریقے سے اس کو چلا سکیں گے, اس کے سارے ٹولز آپ کو سمجھ آئیں گے. تو میری ایڈوائس ہے آپ کو کہ اپنے کیریئر کو اس طرح سے چلائیں کہ آپ بزنس کی طرف آئیں, تجارت کی طرف آئیں. ہر شعبے میں ہر بندہ فٹ نہیں ہوتا, ہر جگہ کے لیے ہر بندہ نہیں بنا ہوتا, ہر ایک کا کام الگ الگ ہے. ڈاکٹروں کا کام ڈاکٹری کرنا ہے, وہ انجینئر نہیں بن سکتا. انجینئر کا کام انجینئرنگ کرنا ہے, وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اس کا کام اس کو ہی ساجتا ہے, جس کا کام اس کو ساجے. تو اس لیے اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے اسکل کو جانیے, ٹٹولیے اپنے آپ کو کہ آپ کے اندر ہے کیا, کتنی کیپیبلٹی ہے آپ کے اندر کچھ کرنے کی. اور جب آپ کو لگے کہ آپ اس راہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں, پھر اپنے کانوں کو بند کر لیں, ادھر ادھر کی آوازوں کو مت سنیں. ڈو وٹ یو وانٹ, گو ہیڈ, کچھ بن کے دکھائیے. اور میں آپ کو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب آپ لینڈ کروزر سے اترتے ہیں نا, یا لیکسس سے نیچے اترتے ہیں, یا بی ایم ڈبلیو سے نیچے اترتے ہیں, تو آپ کو اترتے ہوئے سب دیکھتے ہیں. آپ اس گاڑی میں کیسے بیٹھے تھے اس کو نو بڈی نوز, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کوئی نہیں جانتا. یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کتنی محنت کی, آپ نے کتنا اپنے ذہن کو استعمال کیا اور اس گاڑی تک پہنچے. ہر کامیابی کے پیچھے ایک سیڑھی ہوتی ہے, کوشش کی, ارادے کی, مستقل مزاجی کی, اور اپنے اندر ایک ول کی اور موقع کو تلاش کرنے کی. اگر آپ موقع کو تلاش کریں گے موقع مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ, اور اگر آپ موقع کو ضائع کر دیں گے پھر پچھتاوے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک موقع جو کھو گیا, ٹھیک ہے, تو کسی کے لیے بھی اگر وہ موقع ضائع ہو گیا تو اس نے واپس نہیں آنا. تو یہ اصول آپ کے لیے بھی ہے. اگر ایک انسان نے ایک موقع کو ضائع کر دیا اور اس میں سے اس نے لوز کر دیا, تو وہ رول آپ کے اوپر بھی اپلائی ہو رہا ہے. اگر آج آپ کو چانس مل رہا ہے اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنے کا, اگر آپ نے اس کو لوز کر دیا تو یہ آپ کے لیے بھی واپس نہیں آنا. زندگی ایک بار ملتی ہے, موقع بھی آپ کو جو ہے وہ ایک بار ملتا ہے. موقع کیا؟ کچھ کرنے کا, کچھ کر گزرنے کا. اگر ونس آپ نے اس کو اویل کر لیا, پھر ایسے مواقع بار بار کریٹ ہوتے رہیں گے. خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں, اللہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اکیلا ہی کہ جاؤ تم جو کرو. لیکن رزق کی ذمہ داری اس کی ہے, وہ رزق ملتا رہتا ہے اس کو. لکیر کے فقیر مت بنیے, ڈو پازیٹیو سٹیپس اور بڑھیے آگے. یہ دنیا آپ کے لیے ہے, اس کو کچھ کر گزرے, کچھ کر کے دکھائیے, کچھ بن کے دکھائیے. اور تعلیم مقصدیت کے ساتھ حاصل کیجیے. بے مقصد تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ورنہ آپ الجھے رہیں گے اور اپنے اندر ایک باغیانہ سوچ کو لے کر آ جائیں گے, انتقامی سوچ ہو جائے گی, یا آپ سیلف سینٹرڈ ہو جائیں گے, اپنی ذات کے اندر ایک خول بنا کے اس کے اندر بند ہو جائیں گے, اور اس کے بعد اینڈ پہ جا کے کیا ہوگا کہ بس تقدیر کو کوستے 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 آپ خود لقمہ اجل بن جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی, اور اگر پسند آئی ہیں تو ان کو اپنے اوپر بھی اپلائی کیجئے اور ان کو آگے بھی دوسروں تک پہنچائیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں. اور اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر فوکس کیجئے, ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کروائیں, ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. تب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت, فی امان اللہ.